بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سامعین گرامی، تقوی اور تقوی مراد اس سے کیا؟ انتہائی اختصار کے ساتھ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ اور ان کے رسول نے روکا ہے. اس کا نام تقوی ہے. تو جو یہ تقوی اختیار کرتا ہے
اپنی زندگی میں اور زندگی کے ہر میدان میں اس مبارک کام کا خیال رکھتا اور اس کے مطابق معاملات کرتا ہے، سورۃ الطلاق اس کی جو آیات مبارکہ ابھی میں نے اور آپ نے سنی ہے، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں تقوی کے 5 فوائد بیان کیے ہیں، اور یہ جو 5 کے 5 ہیں ان میں سے اکثر کا تعلق آخرت سے نہیں، اس دنیا سے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو متقی بنا، تقوی والا بنا، اللہ والا بنا، مسجد والا بنا، قرآن والا بنا، حلال حرام کی تمیز کرنے والا بنا، برائیوں سے بچنے والا بنا، نیکیوں کی طرف دن رات دوڑ لگانے والا، ان کی فکر کرنے والا بنا۔ عام مسلمانوں میں تصور یہ ہے کہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو جو کچھ ملے گا وہ آخرت میں جا کے ملے گا، یہاں دنیا میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیا لینی ہے تو دنیا داروں کی طرح دنیا دار بن کر زندگی گزارو تاکہ دنیا کو حاصل کر سکو۔ لیکن اللہ جل شانہ جو دنیا کو اکیلے چلانے والے ہیں، جو دنیا کو کس طرح چلانے والے ہیں بولیے؟ اکیلے چلانے والے ہیں۔ اور کس کی مرضی سے چلانے والے ہیں؟ بولیے کس کی مرضی سے چلانے والے ہیں؟ اور مرضی بھی اپنی ہے اور مشورہ بھی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی نہیں کہ صرف مرضی اپنی ہے، مشیر ہو نہ، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں، اس کے اقتدار میں اور اس کے حکم میں اس کو کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، کیوں کہ اسے کو پوچھنے والا، اسے کو روکنے والا، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں ان کے علاوہ، ان اکیلے کے علاوہ جو کوئی ہے، جہاں ہے، جیسا ہے، وہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے۔ تو وہ مالک، وہ خالق کیا فرماتے ہیں؟ پہلا فائدہ اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ جل شانہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے چھٹکارے کی، نکلنے کی صورت خود پیدا فرما دیتا ہے۔ کتنے کتنے برس گزر گئے، ہم لوگ اپنی پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور خود اکیلے نہیں،
پورا گھرانہ، پورا خاندان، پورا کنبہ مل کر زور لگا رہا ہے، لیکن نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، بلکہ یہ ہے ہر آنے والے دن میں، ہر آنے والے مہینے میں مشکل میں، بیماری میں، تکلیف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور اس میں صرف وہ نہیں جن کے پاس کوئی اسباب نہیں یا جو کمزور ہیں، بلکہ بڑے بڑے تگڑے، بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے مناصب پر بیٹھے ہوئے، وہ بھی ایسے پھنستے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ تو مالک الملک کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو ہمارا تقوی اختیار کرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ خود بناتا ہے، اور جب راستہ وہ بنائے تو اس جیسا راستہ کوئی اور بنا سکے گا، اور جب نکلنے کا راستہ وہ بنائے تو ایسا باعزت راستہ کہیں اور نصیب ہوگا، اور جب نکلنے کا راستہ وہ خود پیدا کرے تو پھر بڑی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی نکلتا ہے اللہ رب العالمین اتنے اکرام سے، احترام سے اور اتنے شاندار انداز سے چھٹکارا دیتے ہیں، آدمی پچھلی سال ہر سال کی باتوں کو، مصیبتوں کو بھول ہی جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں، سارا کچھ، وہ کڑواہٹ، وہ شدت، وہ پریشانی، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے ہوتی ہے گویا آئی ہی۔ اور اگر کسی کو یقین نہ آئے یا تذبذب میں مبتلا ہو، شک و شبہ میں گرفتار ہو کہ کیسے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، کیسے نکالے گا، میری تو مصیبت ایسی، عام طور پر شیطان مایوس کرتا ہے، عام طور پر شیطان نا امید کرتا ہے کہ تیرے نکلنے کا راہ اب کہاں ہے، ہاں فلاں 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 نکلا تھا، ان کی یہ باتیں تھیں، تیرا تو معاملہ ہی بڑا خراب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنا ایمان اس کا جائزہ لیں، میں نے اور تم نے مصیبت اس کی بڑائی، اس کی گہرائی، اس کی خوفناکی کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اس دور کرنے والے کی عظمت کو دیکھنا، اس دور کرنے والے کی طاقت کو دیکھنا ہے، اس دور کرنے والے کی قدرت کو دیکھنا ہے، اس دور کرنے والے کے اقتدار کو دیکھنا ہے، جو کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس آیت کریمہ میں یہ نہیں ہے کہ مصیبت چھوٹی ہو، بڑی ہو، درمیانی ہو، مشکل ایسی ہو، ایسی ہو، ویسی ہو، نہ، فرمایا جب کسی کام کا ارادہ کر لیا تو اس نے کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، بولیے اور بآوازیں بولیے، گواہی دیجیے، کیا کہنا ہے، فیکون، اس نے ساتھ ہی ہو جانا ہے۔ اور پھر جس کے ساتھ گزری ہوتی ہے وہ جب سوچتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ مولا تو نے نکالا کیسے تھا، تو نے بچایا کیسے تھا، تو نے چھڑایا کیسے تھا،
دنیا میری دشمن تھی اور بچانے والا بظاہر کوئی نظر نہیں آتا تھا، تو نے سارا معاملہ ہی صاف فرما دیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ نکال لیتا ہے۔ اور اس کی مثالیں زندہ دیکھنی ہو تو سب سے پہلے انبیاء اور رسولوں کی زندگیاں دیکھو، اور انبیاء اور رسولوں میں سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حیات طیبہ کا مطالعہ کرو۔ جب مکہ سے نکلنے کا، ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ والوں نے سب نے مکر و فریب کے جو تانے بانے بنے، انہوں نے جو خاکہ تیار کیا، انہوں نے جو مشاورت کی، جس بات پر متفق ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر اس کا رات کے اندھیروں میں ہر طرف سے محاصرہ کرنا ہے، اور محاصرہ کیسے کرنا ہے؟ ننگی تلواروں کے ساتھ کرنا ہے۔ اور کنہوں نے کرنا ہے؟ مکہ کے منتخب جنگجو لڑاکا نوجوان، وہ سارے کے سارے چن کر انہیں اس گھر کے باہر کھڑا کرنا ہے، تاکہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ اپنے گھر سے نکل نہ سکے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، لیکن یہ جو امام المتقین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، شافع محشر اور سید المرسلین ہیں، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق دیکھو، اعتماد دیکھو، رشتہ دیکھو۔ جتنے صحابہ تھے انہیں فرمایا تم سارے نکل جاؤ، میں تب نکلوں گا جب عرش والے کا نکلنے کا حکم آئے گا۔ یہ نہیں کیا کہ سارے رکے رہو، سارے اکٹھے ہو جاؤ، لشکر اور جمگٹھے تیار کر لو تاکہ میں آرام سے نکل سکوں۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور جب نکلے تو کیا پڑھتے ہوئے نکلے؟ فَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ان کے آگے بھی پردے، ان کے پیچھے بھی پردے۔ اور یہ نگاہیں کس کے حکم سے کام کرتی ہیں؟ اور کتنی دیر کام کرتی ہیں؟ جب تک وہ چاہتا ہے۔ نکلے اور وہ کھڑے ہیں، اور ان کے درمیان میں سے نکلتے چلے گئے۔ صبح ہوتی ہے، آتے ہیں اندر، چادر کو اٹھایا تو وہاں کون ہے؟ وہاں حضرت علی، وہ آرام کی نیند سو رہے۔ کیا ہوا؟ اب سبب تلاش کرو، علت تلاش کرو، وجہ کیا بنی ہے، کون کون مدد کے لیے آیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس اکیلے نے ایسا راستہ بنایا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ابو بکر انہیں ساتھ لیا، غار ثور میں پہنچے، غار ثور میں رکے،
اب مکہ والے وہ غصے کی شدت سے یہ کافر یہ مشرک باولے ہو رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، شجر و حجر ان کو اکھیڑ رہے، اٹھا رہے، پلٹ رہے ہیں کہ کہاں چلے گئے؟ رات کو تو گھر میں تھے اور ہم کھڑے رہے، لیکن پھر بھی نکل گئے، تو اب نکل کے کہاں چلے گئے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے منہ پر، اس کے کنارے پر پہنچ جاتے اور اس حالت میں پہنچتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اگر کسی نے اپنی نگاہوں کو جھکا کر اپنے قدموں کو دیکھا تو اسے ہم دونوں اس غار کے اندر نظر آ جائیں گے۔ ادھر ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر ساری مخلوق میں متقین کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر تمہیں سمجھ نہیں لگی ہے، ہم یہاں دو نہیں ہیں، ہم یہاں دو نہیں ہیں۔ ابو بکر تمہارا خیال کیا ہے جن دو کے ساتھ تیسرا عرش والا رب ہو، انہیں کوئی دیکھے تو کیسے دیکھ سکے گا؟ انہیں کوئی پکڑے تو کیسے پکڑ سکے گا؟ اور قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں سے دوسرے نے کہا، یاد کرو اس وقت جب دو میں سے دوسرے نے کہا لا تحزن، ڈرتے کیوں ہو؟ یقین دیکھو، یقین دیکھو، جو دشمن سر پہ کھڑے ہیں وہ پیار محبت کرنے آئے ہیں، وہ کوئی معاہدہ کرنے آئے ہیں، وہ گفت و شنید کرنے آئے ہیں، وہ مذاکرات کرنے آئے ہیں، وہ کوئی نیگوشیشنز کے لیے آئے ہیں، وہ بھی پیاسے خون کہ ان کی تلواریں بھی پیاسی۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن نے جو نقل کیا لا تحزن، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا بھی نہیں، گھبرانا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ معنا، یقیناً ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں سے اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نکال ہی دیا ہے۔ ہم بھول ہی گئے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اسے ایک ذات دیکھ بھی رہی ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام اور نتیجہ میری اور تیری مرضی سے نہیں، اس ذات کی مرضی سے نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسی بات مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ ایمان، وہ اعتقاد، وہ توحید، وہ تقوی جو دل دماغ کو زندہ رکھتا ہے، جو انہیں سرسبز و شاداب رکھتا ہے، اور جو انہیں ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھتا ہے،
مجھ میں اور آپ میں اب وہ یا ختم ہو چکا ہے یا اس کی مقدار بڑی تھوڑی رہ گئی. اب وہ دیکھ سکے، پکڑ سکے، کچھ کر سکے، ایک دوسرے کو لعنت، ملامت اور طعن و تشنیع کرتے ہوئے وہاں سے ناکام اور نامراد واپس آ جاتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہاں سے نکل کے اور راستوں کی طرف نکل جاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین یہ جو سید المتقین ہیں اور ان کے ساتھ رسولوں اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ متقی ابو بکر، ان کے لیے نکلنے کا راستہ کیسے پیدا فرما دیتے. نکلتے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر شروع ہوتا ہے تو وہ کبھی بے قراری سے آپ کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی بے قراری سے پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے، پریشان ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پریشان نہیں، پریشانی ہے تو آپ کے لیے. آگے آتا ہوں اس لیے کہ اگر تیر آگے سے آئے تو پہلے ابو بکر کے سینہ میں لگے، اللہ کے رسول کو کوئی گزاند نہ پہنچے. پھر دشمن کا خیال آتا ہے کہیں پیچھے آ جائے تو دوڑ کر پیچھے کی طرف آتا ہوں تاکہ جو بھی آنے والا تیر ہے وہ ابو بکر کی کمر کو زخمی کرے، اللہ کے رسول کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، زبان پر اس کی یاد جاری ہے اور آپ اپنے رب کی یاد میں اتنا محو ہیں، اتنا ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دائیں بائیں دیکھنا بھی پسند اور گوارا نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين.